اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ ہم ولادت با سعادت کا چیپٹر پڑھ چکے اور بنو سعد ہے نا، بنی سعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے شروع کیا تھا ہے نا۔ عرب کے شہری باشندوں کا تصور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنی گہوارہ دہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے ہی تعلق رکھتے تھے ہے نا۔ تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں پچھلی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چھوٹی عمر میں ایک دایا کے حوالے کیوں کیا گیا۔ جن لوگوں کو بھی یہ کنفیوژن ہے کہ دودھ پینے کے لیے کیا گیا تو یہ کنفیوژن ہم اپنی دور کر لیں، کیونکہ ہر جگہ سیرت کی ہر کتاب میں ہم نے اس بات کو پڑھا کہ انہیں خالص عربی زبان سیکھنے اور ان کو جو چاروں طرف بیماریاں پھیلی ہوئی تھی ان سے دور رکھنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا اور یہ اٹھایا جاتا تھا، وہاں کا یہ رواج تھا۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو تربیت ہوتی ہے بچے کی اور جسمانی نشو و نما، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا کنسرن ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت اور ان کی جو دیکھ ریکھ ہو رہی تھی وہ خصوصاً اللہ کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نبی کی تربیت اپنے ذمے رکھتا ہے اور وہ اسے کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اس کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن نبی کے معاملے میں اللہ کا جو قانون ہے وہ عام لوگوں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ نبی کے معاملے میں اللہ تربیت کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر رکھتا ہے اور اللہ خود کرتا ہے ان کی تربیت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ عین اللہ کی خواہش، عین اللہ کی مرضی اور عین اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو یعنی یہ کہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی اعتبار سے اتنے مضبوط، اتنے اسٹرانگ اور اتنی اچھی زبان سیکھیں کہ بعد میں انہیں اتنا بڑا کام کرنا تھا۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی زبان پر بھی خصوصاً توجہ دینی چاہیے کہ میرا بچہ کیا زبان بولتا ہے، اس میں کیسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں 6 مہینے کے بچے کو بھیجا جا رہا ہے زبان دانی کے لیے ہے نا، زبان میں وہ ہونے کے لیے تاکہ وہ اچھا ہو سکے زبان میں۔ پلیز جن کا مائک انمیوٹ ہو گیا ہے میوٹ کر لیں پلیز، کیونکہ میں ریکارڈنگ کرتی ہوں اور یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اب میں بیچ سے تو کٹ نہیں کر سکتی، اس لیے آپ لوگ بہت دھیان کے ساتھ سنا کریں ہے نا۔ اللہ نے یہ سہولت عطا کی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے، بیڈ پہ لیٹے ہوئے کچھ بھی، پلیز مائک میوٹ کر لیں۔ سلام کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ابھی کلاس کا جاری رہنا امپورٹنٹ ہے نا۔ تو یہ بھی سمجھنا، یہ بھی سیکھنا چاہیے یہاں پر آ کے ہمیں کہ جب جس چیز کی ضرورت ہے وہی کام کیا جائے جو سب کے لیے بہتر ہو ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگر 6 مہینے کا بچہ یا 8-10 مہینے کا بچہ بولنا اسٹارٹ کرتا ہے اور وہ توتلی زبان میں بول رہا ہوتا ہے تو ہم اس سے ڈبل توتلی زبان میں اس کا آنسر کر رہے ہوتے ہیں ہے نا۔ تو یہ ہماری عقلی سمجھ اور ہماری جو زندگی کے لیے ہماری وہ ہے نا، کوئی اویئرنیس نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا پتہ دے رہی ہے یہ بات۔
کہ اگر بچہ توتلا ہے تو ہم اس کے ساتھ ڈبل توتلے ہو کے بات کرتے ہیں. بچہ اگر توتلی زبان میں غلط باتیں بول رہا ہے تو ہم اس کی باتوں پر ہنستے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں ہمارے بچے کی تربیت میں روڑا بنتی ہیں یا ان کی بہترین تربیت نہیں ہونے دیتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اس بات کا بھی، سیرت سے ہمیں اس بات کا بھی سبق لینا چاہیے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کی زبان کا خیال رکھا گیا. اور دوسرے یہ کہ ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کا بھی بہت خیال رکھا گیا کہ ان کو دوسری جگہ بھیج دیا گیا جہاں ان کو ساری چیزیں پیور کھانے کو ملی. میرا بچہ کھاتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، یہ کھاتا ہی نہیں ہے کچھ، یہ نہیں کھاتا، یہ وہ نہیں کھاتا. یعنی یہ کہ ہماری عالیہ بچی کہتی ہیں کہ 2 فٹ کے بچے نے 5 فٹ کی ماں کو بے بس کر رکھا ہے نا. تو ہمیں یہ سب چیزیں ہم کہیں اور سے لائے ہیں. یہ ہمارا دین، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان تمام چیزوں کی تقلید نہیں کرتی، بلکہ ان تمام چیزوں کا ہمیں یہاں پر کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اچھی ماں وہ نہیں ہوتی ہے جو بچہ جو چاہے وہ کھائے. اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کی ہیلتھ کا شروع سے خیال رکھے. اور ماں شروع سے بچے کی ہیلتھ کا تبھی خیال رکھ سکتی ہے جب اسے پتا ہو کہ وہ اپنی گود میں اللہ کا ایک بندہ پال رہی ہے جسے آگے چل کر اللہ کی خوشنودی کے کام کرنے ہیں، جسے اپنی زندگی یوں ہی ضائع نہیں کرنی ہے. تو اپنے بچوں کو بامقصد بنائیں، اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ خود بنانے کی تیاری کریں انشاءاللہ تعالی. اور اس کے لیے وہاں پر کیا تھا یہ بھی میں نے پچھلی کلاس میں بتا دیا تھا کہ مکے کی آب و ہوا میں بہت زیادہ وہ تھا، انفیکشنز تھے کیونکہ باہر سے لوگ آتے تھے، وائرس بہت زیادہ تھا جس سے بچے بیمار ہو جاتے تھے اور ان کی موت واقع ہو جاتی تھی. اور اسی طریقے سے وہاں کی زبان بھی بہت ملی جلی ہو گئی تھی. جیسے کہ آپ دلی کی زبان دیکھیں، یوپی والے یوپی والی بولی بول رہے ہیں، بہار والے بہار کی بول رہے ہوتے ہیں، راجستھان والے راجستھان کی. اور ایسے میں بچے جو پلتے ہیں وہ ہر چیز کا مکس اپ بول رہے ہوتے ہیں. تو مکے کی بھی وہ جو ماحول تھا مکے کا وہ بھی کم و بیش ایسا ہی تھا، کیونکہ دلی، بامبے یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں، یہ تجارتی ہب ہیں، یہ سینٹرز ہیں تجارت کے. مکہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی تجارتی ہب تھا. وہاں پہ تجارت کے لیے بھی لوگ آتے تھے، عبادت کے لیے بھی آتے تھے، تجارت کے لیے بھی آتے تھے. اور اس طریقے سے وہاں مختلف زبان کے لوگ آتے تھے، وہاں بولتے تھے اور لوگوں کی زبان اسی لیے بہت وہاں مکس ہو گئی تھی. تو لیکن اللہ کے رسول کو اللہ کو خالص زبان سکھانا تھا تو اللہ نے انہیں وہاں پہنچایا. تو ہمیں بھی اس لیے ان باتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم بھی دھیان رکھیں گے. اب حارث جو حلیمہ سعدیہ کے شوہر ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل ہے کہ حارث کے اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور بہن تھے. عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ، انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئی. یعنی یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے، رضائی بھائی بہن. رضاعت کا معاملہ بھی ہم کس طرح دیکھیں گے کہ ایک ماں ہے، اس کے اگر 4 بچے ہیں اور کوئی باہر کا بچہ دودھ پیتا ہے تو باہر کے بچے کے یہ چاروں بچے بھائی بہن ہو جائیں گے. لیکن وہ جو باہر کا بچہ ہے اگر اس کے اور دوسرے بھائی بہن ہیں تو کیا یہ دوسرے بھائی بہن ان چاروں کے بھائی بہن ہوں گے؟ تو نہیں، وہ ان چاروں کے بھائی بہن نہیں ہوں گے کیونکہ دودھ اسی ایک بچے نے پیا ہے. تو یہ جو ایک بچہ ہے یہی بس ان کا رضائی بھائی ہے، باقی سارے بھائی بہن اس کے لیے وہی رشتہ ہوگا جو پہلے سے تھا. اگر ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ کزن وغیرہ تھے تو وہ کزن وغیرہ ہی رہیں گے. یعنی یہ کہ بعد میں اگر ان کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جو رضائی بھائی یا بہن ہے اس کا نکاح اپنے رضائی بھائی بہن سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ رضاعت کا معاملہ بالکل ایز اٹ از سگے بھائی بہنوں جیسا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سارے بھائی بہن تھے وہ آپ کے رضائی بھائی بہن تھے، یعنی ان کا معاملہ سگے بھائی بہنوں جیسا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی. یعنی یہ جو شیمہ تھی یہ اللہ کے رسول کو گود کھلایا کرتی تھی، اور ان کا ذکر ہم بعد میں عہد نبوی میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے،
وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے تو آپ کو دودھ پلا دیا تھا۔ اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، ایک صوبیہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئی۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کے کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والی بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ کا نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزور اور دبلے پتلے پن کی وجہ سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی تھی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے، ہے نا۔ دیکھیں کتنی سچی تھی حلیمہ سعدیہ کہ انہوں نے ساری باتیں منوعاً بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ دل میں کیا سوچ رہی تھی۔ ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہم کیا کہتے کہ میں نے تو یہی سمجھ کے لے لیا تھا، مجھے تو اتنا ترس آ گیا تھا، میں تو جانتی تھی بہت ساری باتیں اپنی طرف سے، لیکن انہوں نے ساری باتوں کی سچائی خود بالکل سچائی کے ساتھ بیان کیا کہ وہ یتیم تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں لینا نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ یتیم کی کفالت، یتیم کے سر پر ہاتھ کوئی رکھنا نہیں چاہتا، لیکن قربان جائیں اس نبی پر جس نے یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کو عبادت بنا دیا۔ تو اب اگر کوئی مسلمان کسی یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اس کی یہ بات بالکل بھی ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ ہمیں اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، یتیم کی ضرورت کا خیال رکھنا، یہ ہمارے یہاں عبادت ہے، یہ ہمارے یہاں بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم یتیموں کو اگنور کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی عظیم ہستیاں بننے سے رہ جاتی ہیں، ہمیں کہاں پتہ۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ، یہ تمام قصے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود، یہ تمام قصے ہمیں بتاتے ہیں کہ محرومیوں نے انسانوں کو بہت بڑا انسان بنا دیا، پر ہم نے اپنی طرف سے یہ ازیوم کر رکھا ہے کہ محرومیاں انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ سیم کنڈیشن میں ایک انسان لیڈر بن جا رہا ہے اور سیم کنڈیشن میں ہمارے یہاں کا ایک بچہ انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ تو غلط ہو گیا ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوچوں میں، ہماری زندگیوں میں، کہ ہم جو بڑے لوگ ہیں، جو عمر میں بڑے ہیں، جو رتبے میں بڑے ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھا ہی نہیں، ورنہ ایسا کیوں ہوتا؟ پہلے اگر کوئی یتیم بچہ کچھ نہ کر پاتا تو جسٹیبل تھا کہ ہم سمجھ پاتے، ہاں پہلے کوئی دین تھوڑی تھا، لیکن اب تو دین آ چکا نا، اب تو ہمیں ساری باتوں کا علم ہے۔ پھر بھی اگر کوئی یتیم ہمارے سماج میں سروائیو نہیں کر پاتا ہے، ہمارے سماج میں اس کو 4 لوگ اس کی کفالت کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں، تو پھر سوچیں ہم دین کے کس پیرامیٹر پر ہیں،
کہاں پر ہم اللہ کو یہ کہہ پائیں گے کہ ہم دین مصطفیٰ میں سے ہیں، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں؟ کیسے کہیں گے ہم، ہے نا؟ تو ہمیں یہ بہت سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی یتیم میری ٹچ میں نہیں ہے، اگر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا مجھے زندگی میں وقت نہیں ملتا، اور پتہ ہے یہ مانگے اللہ سے، ضرور مانگے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ میں بہت حیران ہوتی ہوں اس سب بات پر بھی۔ آپ بس ایک بار اللہ سے کہیں تو صحیح کہ ہاں میں یہ فیل کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں سے ملوا دے گا۔ اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے ارد گرد لوگ ہوں اور وہ پھر بھی نیکیوں کے لیے کسی اور انسان کو تلاش کریں۔ آپ کے اپنے خاندان میں مل جائیں گے لوگ جن سے آپ یہ سلوک کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں اور حلیمہ انہیں یا پورے بنو سعد کی عورتیں انہیں نہیں لینا چاہتی ہیں، ہمیں بہت برا لگتا ہے، لیکن ہمارے خاندانوں میں بھی یتیم ہیں اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں اپنے آپ پر برا نہیں لگتا، ہے نا؟ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ میں بھی انہیں صرف اس لیے لینے چلی گئی، ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا تھا، صرف مجھے ہی کوئی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچہ لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں، میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امٹ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا، اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے، انہوں نے اتنا دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا، میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا، یہاں تک کہ میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی کہ او ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا کیا ہے، ذرا ہم پر بھی مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی ہاں بخدا یہ وہی ہے، وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں میں آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین پر کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی، ہم دودھتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ نصیب نہ تھا۔ ان کے جانور کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کمبختوں جانور وہاں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا، ہے نا؟ تو دیکھیں حلیمہ کو پرورش کا جو وہ تھا معاوضہ وہ رب کائنات سے مل رہا تھا، اور اللہ کیسے نہ دیتا حلیمہ سعدیہ کو، کیونکہ وہ تو اللہ کا نبی پال رہی تھی، ہے نا؟ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کا کام کرتے ہیں کوئی تو بہت ساری رحمتیں، برکتیں، بہت ساری
آپ کے ساتھ آسانیاں اللہ تعالیٰ اس لیے عطا فرما دیتا ہے، اور ہماری کبھی نظر بھی نہیں جاتی ان باتوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف۔ وہی کام جو لوگوں کے لیے مشکل ترین ہوتے ہیں آپ کے لیے آسان بنا دیے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم سمجھ پاتے اس بات کو کہ وہی کام جو ہم بہت دنوں سے چاہتے ہیں کہ ہو جائے اور وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں اس کو، لیکن ہم جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ کام اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نہ ہم نے اس کے لیے پلان کیا، نہ ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش کی، نہ ہم نے اس کے لیے کوئی جدوجہد کی، لیکن ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی عقل، اپنی ذہن اور اپنی تمام چیزوں کو چوکنا رکھنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ آسانیاں کیوں ہوں، یہ میری زندگی میں اتنی آسانی سے یہ کام کیسے ہو گیا، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ تو پھر تلاش تو کروں کہ میں کیا کر رہی تھی ایسا، اور پھر اس کام کو بڑھائیں، کیونکہ وہی آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ ہے، وہی رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حلیمہ سعدیہ جس روح کو لے کر آئی تھی وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کو لا کر تو وہ مایوس نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن جب میں کل رات اس کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ لیکن جتنی ڈیٹیل سے حلیمہ سعدیہ نے بتایا، کیونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا خود انہوں نے اللہ کے رسول کو نبی بنتے دیکھا اور پھر وہ ان پر ایمان بھی لائیں، تو پھر انہوں نے یہ تمام روایات بیان کی۔ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تو پہلے ہی چلی گئی ہے نا، تو ایکسپیرینس تو انہوں نے بھی بہت کچھ کیا ہوگا، بہت ساری ایسی برکتیں دیکھی ہوں گی، کیونکہ جب وہ ان کو لے رہی ہوتی ہیں تو بی بی آمنہ نے حضرت حلیمہ سے یہ بھی کہا تھا کہ تم اسے لے کر مایوس نہیں ہوگی، میرا بیٹا بڑی برکتوں والا ہے۔ تو یہ صرف ایک سینٹنس ہے بی بی آمنہ کا جو یہ بتاتا ہے کہ وہ سمجھ گئی ہوں گی کہ میرا یہ بیٹا کچھ الگ انسان ہے، یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، لیکن وہ ایکسپیرینس کسی کو کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول تو ابھی بہت چھوٹے تھے، ابھی تو پیدا ہوئے تھے وہ۔ تو اللہ نے دیکھیں یہ بھی ایک وہ ہے، مطلب یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں کہ بی بی آمنہ کو کیسا محسوس ہوتا تھا جب وہ پریگننٹ تھی، کیسا محسوس ہوا جب انہوں نے ڈیلیور کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسا محسوس ہوا جب انہوں نے پہلی بار انہیں دودھ پلایا، اپنی گود میں رکھا، جب وہ ان کو گود میں لے کے آنگن میں نکلتی ہوں گی، جب وہ ان کو ٹہلاتی ہوں گی، جب وہ ان کو سلاتی ہوں گی۔ تو پھر مجھے اتنی شدت سے بی بی آمنہ سے ملنے کا شوق ہوا کہ ہم امیجن کریں کہ حضرت آمنہ ہے اور بیٹھی ہیں اور وہ کہانیاں سنا رہی ہیں اور ہم سب سن رہے ہیں کہ ہمارے رسول بچپن میں کیسے تھے، ہے نا۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ایسے کام کریں کہ ہم جنت میں جا سکیں جہاں آمنہ ہوں گی اور ہمارے رسول کی ڈیٹیل ہمیں بتا سکتی ہیں، ہے نا۔ سیرت کا یہ سفر مجھے لگتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ صرف دنیا میں نہیں ہمارے آخرت تک بھی جاری رہنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ ایک منٹ، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چکا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش تھی، یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس ہی رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکے کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔
تو یہ بھی دوسری سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، بلکہ تجلیات میں بھی ہے کہ ہر 6 مہینے پہ حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملوانے لاتے تھے، ہے نا، لاتی تھی، اور کتنا چھوٹا بچہ تھا، ہے نا. تو اگین جب آپ اپنے آپ پر رکھ کر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے. اور میں نے چونکہ ایک بار زکی کا ذکر کر کے آپ لوگوں کو بہت رلایا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کی 10 دن کی چھٹی ہو رہی ہے الحمدللہ، اور وہ کل گھر آ رہا ہے. تو میں وہی سوچ رہی تھی، یہ جب پڑھ رہی تھی تو بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ بتاؤ میرا بیٹا تو اتنا بڑا ہے، پھر بھی میں جب اس کو ویڈیو کال پہ دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے دیکھ تو لیتی ہوں لیکن میں اس کو چھو نہیں سکتی، میں اس کو ہگ نہیں کر سکتی، حالانکہ وہ بہت بڑا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے چھوٹے تھے، اور ماں ہر بار سینے سے لگا کر اور جدا کر کے انہیں دے دیتی ہوگی. حالانکہ ان کے پاس یہ مقصد نہیں تھا کہ اسے بڑے ہو کے نبی بننا ہے نا، یا ہو سکتا ہو، ہمیں نہیں پتا. یہی تو کہانی ہے جو ہمیں سننی ہے بی بی آمنہ سے، لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا یہ باتیں. وہ تو اپنے بچے کی بہترین تربیت کے لیے یہ کر رہی تھی، لیکن ہم اپنے بچے کی فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، کسی ہیلتھ پر کوئی توجہ نہیں دیتے، بس ہم اپنے اوپر توجہ دے رہے ہوتے ہیں. میری زندگی خراب ہو گئی، یہ ایسا مجھے گھر مل گیا، ساری شکوے شکایتیں ہمیں اپنے لیے ہیں. میرا بچہ کیسے گرو کرے گا، میرا بچہ کیا بڑے ہو کے بنے گا، میں اپنے بچے کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں. ہمیں سے بہت کم آئے ہیں جو یہ سوچتی ہیں. اگر ہم اپنے بچے کو ایک ترقی یافتہ زندگی گزارتے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے کیا ایفرٹ کر رہی ہوں، میں اس کو کیا ماحول دے رہی ہوں، میں اس کے لیے کون سی قربانیاں دے رہی ہوں. یہ کیا ہمیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں بھی بہت چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اس میں اور کیا رول پلے کر سکتی ہوں. اگر میں ہر وقت اس کو ایک مظلوم ماں بن کے دکھڑا رو رہی ہوں اس کے سامنے، تو میں کیسے سوچتی ہوں کہ وہ ایک بہادر بچہ بنے گا، ہے نا. اس کی ماں ہی کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے، ابھی تو اپنی ماں ہی کو اس ظلم سے نجات دلا دے، یہی بہت ہے. ہمیں سے بہت ساری عورتوں کو لگتا ہے کہ ان کے بچے ان کے شوہر سے بدتمیزی کرتے ہیں، بڑے ہو کے ان کی بات نہیں مانتے ہیں. کبھی غور کیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بار بار شوہروں کی برائی کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے سامنے، جس سے بچے اپنے باپ کی عزت نہیں کر پاتے اور پھر وہ بدتمیزی کی صورت اختیار کر لیتا ہے نا. تو ان چیزوں کو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پرورش میں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے نا. اور یہ کہ ان کا فزیکل ہیلتھ بھی، آپ دیکھیں وہ 2 سال کے ہیں اور بڑے دکھتے تھے. ہمارا بچہ چھوٹا دکھتا ہے اور مائیں اس پہ بہت کچھ کھاتا نہیں ہے. یہ اس بچے کی نااہلی نہیں ہے، ہماری اور آپ کی نااہلی ہے کہ بچہ اس طرح کا ہو رہا ہے نا. پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے جب ان کے رضاعت کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت حلیمہ انہیں لے کے گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ میرے گھر میں جب تک رہا ہم نے کتنی اچھی لائف گزاری ہے، کتنی اچھی زندگی گزاری ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہیں پر ان سے کتنا خیر نکل رہا ہے، اور ہم 20-22 سال کی عمر میں کسی کے گھر شادی کر کے جاتے ہیں اور اس کے گھر میں پریشانی ہو جاتی ہے. ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں جن کے جانے سے کہیں پر لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول اتنے چھوٹے ہیں پھر بھی ان کی ذات سے لوگوں کو خیر مل رہا ہے. یہ ٹھیک بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن ہم سے بھی تو امید نہیں کی جا رہی ہے نا کہ 6 مہینے کا 2 سال کا بچہ ہمیں کوئی بہت خیر دے گا. لیکن 20-22 سال کی بچی تو خیر دے سکتی ہے کسی کے گھر جا کے، ہے نا. تو پھر انہوں نے ان سے پھر ریکویسٹ کیا، اور میں مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی پڑھ کر کہ بی بی آمنہ کتنی سیدھی تھی، کتنی پیاری ماں تھی کہ پھر انہوں نے ان کو بچہ حوالے کر دیا کہ میرا لال وبا سے بچا رہے، میرے لال کو کوئی تکلیف نہ ہو. میں جدائی، آپ تصور کریں، آپ کو پتہ ہے حلق تک کڑوا ہو جائے گا یہ سوچ کے کہ ایک ماں اپنے ایک دن گنتی ہے، ایک گھنٹہ گنتی ہے کہ اب میرا بچہ واپس آ جائے گا، اب میرا بچہ واپس آ جائے گا. اور وہ واپس آیا تو پھر انہوں نے ڈرا دیا ان کو کہ کہیں بیمار نہ ہو جائے. تو کہا اچھا پھر لے جاؤ، اپنے سینے پر پتھر رکھ لیا،
لیکن اپنے بچے کی سلامتی ان کے لیے زیادہ ضروری تھی، ہے نا. تو پھر دوبارہ لے گئی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں ہی رہے، یہاں تک کہ چوتھے یا پانچویں سال، زیادہ تو جو وہ ہے وہ چوتھے سال کی ہے، کہ شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آ گیا. اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا. ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا. ان کے گھر کے لوگ جھٹپٹ پہنچے تو دیکھا آپ کا رنگ اترا ہوا تھا. ماں کی آغوش محبت میں اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنے والدہ ہی کے آغوش محبت میں رہے. ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا. اچھا یہاں پر جیسے جو اس کی وہ ہے نا ڈیٹیل ہے، وہ اس کو انہوں نے نہیں یہ کیا ہے. مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا شاید میں نے الرحیق المختوم میں ہی پڑھا ہے، لیکن میں نے وہ شاید کسی اور بک میں پڑھا ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے پہلے ارادہ کیا کہ میں اس کی ماں سے کچھ نہیں بتاؤں گی اور چپ چاپ بچہ اس کے حوالے کر کے آ جاؤں گی. لیکن وہ کہتی ہے کہ راستے میں مجھے پھر یہ خیال آیا کہ آمنہ اتنی پیاری اور اتنی سیدھی عورت ہے، یہ زیادتی ہوگی اگر میں نے اس کے بچے کے بارے میں ان سے اتنی بڑی بات چھپائی کہ ان کے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اور پھر بی بی آمنہ کی جو اچھائیاں تھیں اس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ مجبور ہو گئی کہ وہ ان کو ساری باتیں بتا دیں. اور پھر انہوں نے انہیں ساری باتیں بتائیں، اور ساری باتیں سننے کے بعد بھی آمنہ کا ری ایکشن کیا تھا؟ وہ بالکل اطمینان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا اور میرا بیٹا بڑی برکت والا ہے، آپ جائیں اور اسے یہاں چھوڑ دیں، اب یہ میرے پاس رہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ بات تو تھی، کوئی اطمینان تو تھا حضرت آمنہ کے پاس اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے اس بات پر کوئی واویلا نہیں مچایا، کسی سے تذکرہ نہیں کیا، ڈھنڈورا نہیں پیٹا. بڑی عجیب قسم کی کوالٹی مجھے لگتی ہے بی بی آمنہ کی، اور دل چاہتا ہے کہ جیسے کوئی تو بتاتا ان کے بارے میں کہ وہ کیسی عورت تھی. اور ان کا نام بھی جو ہے نا آمنہ، مجھے لگتا ہے وہ بالکل ہو بہو اپنے نام کی تھی، شانت امن والی، ہے نا. تبھی تو انہوں نے رحمت للعالمین کو جنم دیا. تو ادھر آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان قبر کی زیارت کرے. چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد اور اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئی اور وہاں ایک ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئی. لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا. پھر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، ماں کی محبت سے بھی اب محروم ہو گئے. اور دیکھیں 2 سال کی مدت انہوں نے اپنی امی کے ساتھ گزاری ہے، اور 6 سال کے ہیں جب ان کی امی کا انتقال ہو جاتا ہے. یعنی لیکن ہم کہیں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنی یتیمی کا رونا، اپنے ماں کے چلے جانے کا غم کس بچے کو نہیں ہوگا. اللہ کے رسول تو اتنے نرم طبیعت تھے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان کو، لیکن اس کا رونا ہم کہیں نہیں پڑھتے، کہیں نہیں پڑھتے. کہیں تو پڑھتے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہو
کہ پتہ ہے جب میری ماں چلی گئی تو میں نے ایسے دن گزارے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آپ پر کوئی سخت دن تھا تو آپ نے طائف کے دن کے بارے میں بات کی. آپ نے اپنے بچپن کے کسی دن کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں کیا. یہ کتنی بڑی صفت ہے جو ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کا، اپنی محرومیوں کا، ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے رونا روئیں گے، دوسروں کو بتائیں گے تو تبھی لوگ ہماری محبت کو سمجھیں گے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے میری ماں کی کمی بہت محسوس ہوئی تو امت نے سمجھا نہیں؟ یا امت کا سمجھنا کیا یہ ضروری ہے ایمان کے آگے لیول تک پہنچنے کے لیے؟ ہے نا؟ بہت ساری سوال ہیں. کیونکہ میں اس بات کو اس لیے محسوس کر پاتی ہوں کہ ہماری ماں کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کے بارے میں روئیں، آپ اپنی ماں کا تذکرہ کریں، آپ بتائیں کہ آپ کو کتنی محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور میرے اور بھی بھائی بہن ہیں جو اس بات کو بولتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں کہ میں تو کبھی نہیں بھلا پاتی، مجھے تو کبھی یہ نہیں ہوتا. لیکن میں نے جیسے جیسے سیرت کو پڑھا مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول نے تو کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں بتایا. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس پر ہمیشہ دکھی رہا جائے، جس کو سب کو بتانا ضروری ہے کہ مجھے میری ماں کی یاد آتی ہے. یاد آتی ہے، ہم یاد کریں، ہم دعائیں مغفرت کریں، لیکن اس کے لیے پورا سما بنا کے رونا دھونا کرنا یہ کوئی محبت کا پیرامیٹر نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. کیونکہ میرا رسول نہیں بنا رہا نا اس کو پیرامیٹر، میرا رسول تو نہیں ایسے یاد کر رہا ہے نا، تو میں کیسے اسے اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ بنا سکتی ہوں؟ ہاں، میرے رسول نے جو کیا وہ یہ کیا کہ کسی بھی ایسے بچے سے بہت محبت کی جس کے ماں باپ نہیں تھے، یا جس کا باپ نہیں تھا، یا جس کی ماں نہیں تھی. یہ میرے رسول کی سنت میں ضرور ملتا ہے. اور یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، جو ماں باپ والا ہے وہ بھی، یا جو ماں باپ والا نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے نا. تو اس کو ضرور غور کریے گا، اور اگر ہو پائے تو اگلی بار اس ٹاپک پر آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اپنے دکھڑے بیان تو چھوڑیں، اس کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے. اسی رونا دھونا کو ہمیں اپنی زندگی میں اتنا زیادہ وقت دینا چاہیے جتنا ہم دیتے ہیں. اور یہ بیماری خصوصاً عورتوں میں ہوتی ہے، لڑکیوں میں ہوتی ہے خاص طور سے. میں یہ کہوں یعنی آپ کسی بھی عمر میں ہیں اور آپ کے ماں باپ جائیں گے، آپ کو دکھ ہوگا، یہ سچائی ہے. لیکن کیا یہ اس ہوڑ میں لگنا چاہیے اگر 4 بھائی بہن ہیں تو یہ کہ مجھے زیادہ دکھ ہے میرے ماں کے جانے؟ ہاں، اصل میں یہ تو شروع سے ایسی رہی ہیں نا، ان کا دل تھوڑا سخت ہے، مجھے بہت دکھ ہے. کیا اس دکھ کا آپ کے ماں باپ کو کوئی فائدہ ہونا ہے، یا ہمارے ماں باپ کو کس چیز کا فائدہ ہونا ہے؟ ہم دنیا میں ہیں، ان کے لیے ہر روز روتے ہیں، ہر روز دکھی ہوتے ہیں. کیا یہ بات ان کے لیے فائدہ مند ہے؟ ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار ضرور بات کریں گے. میں چاہوں گی کہ کچھ لوگ ضرور بات کریں، خصوصاً وہ لوگ جن کی ماں بچپن میں چلی گئی، خصوصاً وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے غمگین عورت ہیں، وہ لوگ ضرور بات کریں انشاءاللہ. جی، تو ہم آج کی کلاس یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے انتظار کرنے کے لیے، جو میں نے تھوڑا سا لیٹ سے شروع کیا. اور بہرحال ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.